اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ ٹی وی پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت مہینے کے اندر، ربیع النور کی بہاروں کے اندر، ARYQ ٹی وی کا خصوصی پروگرام شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانا نصیب کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے یہ سعادت ہم سب کے حصے میں ہے کہ ہم ان پروگرام کے ذریعے آپ کے شمائل کو سنیں گے اور سنائیں گے اور ان پر گفتگو کریں گے اور اس سے اپنی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ بینہ وما ينطق عن الهوى اس حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو کبھی اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، آج میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فصاحت اور بلاغت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود فرما دیا کہ میرے محبوب تو اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر جب بھی وہ بولتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پیدائش کے بعد جب آپ کو مکہ شہر سے دور وادی میں بیچ دیا گیا اور گاؤں میں بیچ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سعد بن بکر قبیلہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کو وہاں پر بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا کہ عرب معاشرے کا ایک دستور تھا کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے تو ان کو ان کی زبان کی حفاظت کے لیے اور ان کی زبان دانی کے لیے، اس سے آشنائی کے لیے، اس سے افہام و تفہیم کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا تھا، تاکہ شہر کی جو زبانیں ہیں اس میں مختلف لوگوں کا جو اختلاط ہوتا ہے، امتزاج ہوتا ہے، اس سے کہیں زبان خراب نہ ہو جائے۔ اور عربی زبان کے لہجے کی حفاظت کے لیے اتنی حفاظت اور اتنی احتیاط کی جاتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گاؤں بنی سعد قبیلہ میں آپ تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے تو آپ کے آنے کے بعد مکہ شہر کے اندر جو آپ کو بڑے بڑے فصحاء، بلاغاء اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو جب لوگوں نے آپ کی زبان سنی تو آپ کی زبان مبارک میں اتنی فصاحت اور بلاغت تھی کہ لوگ اش کر اٹھتے تھے، اور پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ فصاحت اور بلاغت کیسے سیکھی ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری تربیت میرے خدا نے کی ہے، اور میں نے پرورش بنی سعد بن بکر قبیلے میں پائی ہے۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز تھا کہ آپ کی زبان مبارک میں وہ فصاحت تھی، وہ بلاغت تھی، وہ شیریں بیانی تھی، وہ حسن تھا اور وہ جلوے تھے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کلام کرتے تو کلام سننے والے کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اثر کرتا، اور دل و دماغ سے ہوتے ہوئے روح تک اتر جاتا تھا۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے مختصر انداز میں اتنے مفاہیم کثیرہ کا ذکر کیسے بیان کر لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اوتیت جوامع الکلم واختصر لی الکلام۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے جوامع الکلم کی دولت عطا کی گئی ہے اور میرے لیے کلام کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ جوامع الکلم وہ کلمات ہوتے ہیں جو کہ کم بولے جائیں اور معنی کثیرہ رکھیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں
جو کہ کم بولے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کی حیات مبارکہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ عربوں کی زبان سمجھتے تھے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز تھا کہ آپ ہر ملک کی اور ہر شہر کی زبان کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اور بولنا بھی جانتے تھے اور اس کو سمجھ بھی لیتے تھے۔ بلکہ یہی بات نہیں، میں بات کو تھوڑا اور بڑھا کے بیان کروں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، وحوش و طیور کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور پانی میں تیرنے والی مچھلیوں کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں وہ اثر رکھا تھا، اور یہی اس کی وجہ تھی کہ جب احادیث نبویہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سنتے تھے تو پھر اس پر عمل کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں اور آپ کی فصاحت و بلاغت کا یہ اثر تھا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کی تعلیمات کے مطابق اور آپ کی تبلیغ کے مطابق اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ ایسا مؤثر خطبہ اور ایسی مؤثر انداز میں گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہی ایک معجزہ ہے۔ میں آپ کی طبیعت کے حوالے سے یہ بات بھی یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدالک الرجل امرأتہ، کیا کوئی شخص اپنی بیوی سے مدالکت کر سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اذا کان مفلجا، ہاں کر سکتا ہے اگر مفلج ہو۔ قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مدالکت کیا ہے اور مفلج ہونا یہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اس نے آپ سے پوچھا کیا ہے اور آپ نے اس کو جواب کیا دیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا تھا کہ کیا انسان اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے میں، اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے میں کوئی مدالکت کر سکتا ہے، یعنی ٹال مٹول کر سکتا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا، نعم اذا کان مفلجن، کہ ہاں اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے میں اگر وہ گنجائش نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ٹال مٹول کر سکتا ہے۔ یہ جواب سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر زندگی بسر کی ہے، میں نے تجارت کی ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف ممالک پھرے ہیں، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ اسی طرح سامعین محترم اور ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ زماد بن ثعلبہ ازدی، یہ ایک بڑا حکیم اور طبیب قسم کا آدمی تھا اور بڑا دم کرنے والا ایک آدمی تھا۔ اکثر لوگ اس کے پاس علاج کرانے کی غرض سے جایا کرتے تھے اور یہ دم، درود، منتر وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک مرتبہ آیا مکہ میں، تو مکہ کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر ہیں، معاذ اللہ کاہن ہیں، مجنون ہیں، معاذ اللہ۔ یہ مخالفین نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ تو زماد ازدی نے کہا کہ مجھے لے چلو ان کے پاس، میں ان کو دم ڈالتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو جب زماد ازدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کہنے لگا، اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دم ڈال دوں تو آپ ٹھیک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کی کسی بات کا جواب دیتے، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک خطبہ ارشاد کیا۔ آپ نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یہاں تک ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگلی بات شروع کرنا چاہتے تھے۔ زماد ازدی نے کہا، ایک منٹ ٹھہریے اور دوبارہ مجھے یہی الفاظ سنائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ پھر دوبارہ سے ارشاد فرمایا۔
پھر جب دوبارہ پڑھا تو اس نے کہا ایک مرتبہ پھر سنا دیجئے، ان لفظوں کی مٹھاس، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی شیرینی اتنی زیادہ ہے کہ میرے روح تک اثر کر گئی ہے۔ آپ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر سنا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی خطبہ ارشاد فرمایا اور یہی الفاظ دہرائے۔ اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت الفاظ کے ساتھ اتنا خوبصورت خطبہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم یہ کوئی عام کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس وقت ضماد ازدی نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بندہ جو دم ڈالنے آیا تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان فصاحت اور بلاغت کا گرویدہ ایسا ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے پھر واپس لوٹا۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے حوالے سے میں یہ جو بات عرض کر رہا تھا آپ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں یہ بات بھی ایک آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آ کر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اپنی زبان ناز سے ان کو قرآن سنایا، اسی اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کے علوم اور قرآن کریم کا نور ان کے سینوں میں منتقل کیا۔ یہی وہ زبان مبارک تھی جس کی تعلیم و تبلیغ آپ سے ہوتی ہوئی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام تک پہنچتی گئی اور وہاں سے لے کر پوری کائنات میں یہ تعلیم پھیلی اور آج تک اس کے اثر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت تک، جب تک قیامت کا سورج طلوع ہوتا ہے تب تک قرآن کریم اپنی روشنی بکھیرتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، تو صحرا سے گزرتے ہوئے ایک آواز پڑی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جو کہ ایک بدو نے باندھ کے اپنے خیمے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہرنی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سنیے کہ جیسے عالم نباتات اور جمادات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کی جاتی تھی اور وہ رسول کریم علیہ السلام کی زبان سمجھتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ان کی زبان سمجھتے تھے، اسی طرح حیوانات بھی اپنی شکایات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اس ہرنی سے پوچھا کہ ما حاق بکی، تجھے کیا تکلیف ہے، تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 بچے ہیں جو اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، اس بدو نے مجھے یہاں پر لا کر باندھ دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ آزاد کریں اور میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو وعدہ کرتی ہے واپس آئے گی؟ اس نے کہا ہاں میں وعدہ کرتی ہوں یا رسول اللہ، میں واپس آؤں گی۔ وہ ہرنی گئی اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی۔ اتنی دیر تک رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر انتظار فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ واپس آئی اور آپ نے دوبارہ اس کو اسی خیمے کے ساتھ جب باندھ دیا تو اس عربی کی آنکھ کھلی۔ اس بدو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں کھڑے ہیں، میرے لائق کوئی حکم ہو تو آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو اس ہرنی کو آزاد کر دے تاکہ یہ اپنے بچوں کے پاس جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس عربی نے فوراً اس ہرنی کو آزاد کیا۔ جو ہی اس نے آزاد کیا تو وہ ہرنی خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ اپنے پاؤں پر اچھلتی کودتی جب دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کی طرف جا رہی تھی تو اپنی زبان سے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک کی اعجاز نمائیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ہی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں ہی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔